نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مشائخ و علماء کرام، مکرم مہمانان گرامی، اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا انعام ہے کہ ہم آج اس کے مقرب اور برگزیدہ بندوں میں سے ایک ایسے عظیم المرتبت بندے کے ذکر کے لیے یہاں جمع ہیں کہ جس کے ذکر کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی نسبت کوئی شک نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ. معزز حاضرین، وقت اتنا نہیں کہ میں اپنے موضوع پر اظہار خیال کے لیے ایک باقاعدہ تمہید آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، جو کہ اس موضوع کو کما حق کو سمجھنے کے لیے ضروری تھی. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اصل مقصود اور مدعا اور اصل منشا آج کی گفتگو کا جہاں تک ہو سکے اختصار اور جامعیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے. اسلامی معاشرے میں علماء اور فضلاء و محققین اسلامی معاشرے کی علمی اور فکری تشکیل کے لیے اور اس کی فکری جسد سازی کے لیے جو تگ و دو کرتے ہیں، اس کی تین جہتیں ہوتی ہیں، تین پہلو ہوتے ہیں، تین گوشے ہوتے ہیں. ایک کو ہم فلسفیانہ پہلو کا نام دیتے ہیں، دوسری کو انضباطی اور اطلاقی پہلو کا نام دیتے ہیں، اور تیسری جہت کو انتقادی پہلو کا نام دیتے ہیں. یعنی فلسافیکل ایسپیکٹ اور اورینٹیشنل ایسپیکٹ اور ایویلویشنل ایسپیکٹ. پہلا پہلو جو فلسفیانہ اور فلسافیکل ایسپیکٹ ہے، اس کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ علم کیا ہے، نسب العین کیا ہے، علم کس طرح حاصل کیا جائے. ان سوالات سے، ان مسائل اور موضوعات سے اہل علم بحث کرتے ہیں اور فکر اور علم کا ایک ڈھانچہ تیار ہے. یہ بات فقط تھیوری رہ جاتی ہے، فقط فکر و نظریہ رہ جاتا ہے اگر اس کی تکمیل کے لیے فکر کا اگلا قدم نہ اٹھایا جائے. اور اگلا قدم ہے اس کا اطلاقی اور انضباطی پہلو. جب نسب العین، مقصود علم سب کچھ متعین ہو چکے تو پھر اس نسب العین کے حصول کے لیے لایہ عمل تیار کیا جاتا ہے، ضابطۂ کار تیار کیا جاتا ہے کہ اس نسب العین کو اب حاصل کس طرح کیا جائے، اس کے مقصود و مطلوب کو کس طرح کمال کے ساتھ پایا جائے، اور اس کے مقاصد اور اس کے منشا کو پایہ تکمیل تک عملاً کس طرح پہنچایا جائے تاکہ اس نسب العین کی برکات اور سعادات سے معاشرہ عملی طور پر متمتع اور فیض یاب ہو سکے. فکر کی یہ جہت انضباطی اور اطلاقی ہوتی. یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ وہ فکر ہو یا قانون ہو یا کوئی تھاٹ اور نظریہ ہو، اس کے دو پہلو اور ہوتے ہیں. ایک اس کی حیات اصلیہ ہوتی ہے اور ایک اس کی حیات قضائیہ. حیات اصلیہ دراصل اس کی اوریجنل فارم ہے، اس کی وہ روح ہے، وہ اسپرٹ ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے جس سے سارا نظام جس کے مرکز اور محور کے گرد گھومتا ہے. اور اس کی حیات قضائیہ عبارت ہے اس لایہ عمل سے، ان تفصیلات و جزیات سے جو اس کی امپلیمنٹیشنل ایسپیکٹ سے متعلق ہوتی ہیں کہ اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے وقت کے تقاضوں کے مطابق
وقت کی ضروریات کے مطابق، نیسیسٹیز آف ایج کی مطابقت میں کیا طریقہ اڈاپٹ کیا جائے کہ اس مقصد کو پایا جا سکے اور اس حیات اصلیہ کے اندر زندگی کے تحرک اور ارتقاء کو قائم رکھنے، باقی رکھنے اور فروغ دینے کا جو مدعا موجود ہے، اس تحرک کو قائم رکھتے ہوئے ان مقاصد کو کس طرح اچیو کیا جائے اور اس میں نظم و ضبط اور انقیاد کس طرح پیدا کیا جائے، یہ حیات قضائیہ کا موضوع ہوتا ہے۔ اس لیے جو حالات بدلتے ہیں، حیات قضائیہ ان امور کی جن کا تعلق زندگی کے متحرک اور متغیر اعمال سے اور افعال سے ہوتا ہے، ان میں بھی تبدیلی لازم ہو جاتی ہے، سوائے ان امور کے جو زندگی کے تغیرات کے باوجود کبھی بدلا نہیں کرتے، وہ مستثنا رہتے ہیں۔ چنانچہ حیات قضائیہ کی تشکیل انضباطی اور اطلاقی پہلو سے ہوتی اور حیات اصلیہ کا وجود فلسفیانہ پہلو کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ یہ دونوں تقسیمات کا باہمی ربط اور تعلق۔ چنانچہ جب مقصود اور نصب العین کے حصول کے لیے لائحہ عمل، ضابطۂ کار، اس کی حیات قضائیہ تیار کر لی جاتی ہے، تو مقصود اس قانون کا، اس فلسفے کا، اس فکر کا، اس تھاٹ کا، اس نظریے کا حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور معاشرہ تحرک اور ارتقاء کی راہوں پر اپنی قدروں کو قائم، دائم اور محفوظ رکھتے ہوئے، بلکہ فروغ پذیر رکھتے ہوئے رواں دواں ہوتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، زندگی کے محرکات بدلتے ہیں، مؤثرات بدلتے ہیں، ان جو فورسز آف لائف ہیں ان کی تبدیلی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ زندگی کے بہت سے پہلوؤں کا تعلق جغرافیائی حالات سے ہے، سیاسی حالات سے ہے، معاشی اور اقتصادی حالات سے ہے، اور سماجی حالات سے ہے، تہذیبی اور ثقافتی حالات سے ہے، معاشرے کے داخلی امور ہوتے ہیں، خارجی امور ہیں، قومی سطح کے مسائل ہیں، بین الاقوامی سطح کے مسائل ہیں۔ الغرض جو زندگی تحرک پذیر ہوتی ہے، اس کے محرکات اور مؤثرات میں تبدیلی آتی ہے، تو جو زندگی میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے، تو وہ حیات قضائیہ اور وہ اس کے لائحہ عمل اور وہ ضابطہ کار جو پچھلے دور کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھ کر اس دور کے اہل علم نے تراشے تھے، وضع کیے تھے، ان کا اتنا اثر باقی نہیں رہتا جتنا کہ اس دور میں تھا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ یہ ساری بحث زندگی کے انہی امور سے متعلق ہے جو تحرک پذیر ہیں اور تغیر پذیر ہیں، اور وہ چیزیں، وہ قدریں جن میں ارتقاء، تغیر، تبدل نہیں ہوتا، ان سے اس پوری گفتگو کی بحث نہیں۔ اس لیے حیات قضائیہ جو وقت کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے وضع کی جاتی ہے، لائحہ عمل، خواہ وہ عقائد کی قدروں کی حفاظت کے لیے ہو، خواہ وہ احکام و اعمال کی قدروں کی حفاظت کے لیے ہو، اور خواہ وہ اخلاص و احسان کی قدروں کی حفاظت کے لیے ہو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تغیرات زمانہ سے ان کے اثر میں کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے، نتیجہ خیزی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اثر انگیزی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ حیات اصلیہ کا اثر نہیں گھٹتا، حیات اصلیہ کی تاثیر قائم رہتی ہے، لیکن اس تاثیر کو بالفعل حاصل کرنا جن ضابطوں پر منحصر تھا، وہ ضابطے بدلے ہوئے حالات میں اتنے مؤثر نہیں رہتے۔ تو جب حالات بدل جائیں تو پھر وقت کے تقاضے اور وقت کی ضرورتیں اپنے معاشرے کے اہل علم کو پھر پکارتی ہیں، پھر ندا دیتی ہیں، پھر آواز دیتی ہیں اور ان کا دامن جھنجھوڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب پھر کوئی اٹھے جو ان بدلے ہوئے حالات میں ان حیات اصلیہ کے مقصود کو، مطلوب کو، اور ان حیات اصلیہ کی اصل غرض و غایت کو اور منشا کو پھر سے بحال کرنے، پھر سے محفوظ کرنے، پھر سے فروغ پذیر کرنے اور پھر سے اپنی حقیقی راہ پر گامزن کرنے کے لیے نئے ضابطے بنا دے، نئے ڈھانچے بنا دے، نئے لائحہ عمل تراش دے، نئے ضابطہ کار وضع کر دے، نئی حیات قضائیہ دے، تاکہ ان نئی راہوں پر امت چل کر اصل مقصود کی حلاوتوں سے پھر آشنا ہو سکے اور اصل مقصود اور مطلوب کی لذتوں سے پھر بہرہ ہو سکے اور اپنی اصل منزل کی طرف پھر تیزی سے رواں دواں ہو سکے۔
تو جو اہل علم اس تیسرے سطح پر اٹھ کر اپنے دور کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ایک علمی فکری ڈھانچہ پھر سے تیار کرتے ہیں، اس پہلو کو انتقادی پہلو کہا جاتا ہے، ایویلویشنل ایسپیکٹ، یعنی وہ ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں، اسیس کرتے رہتے ہیں کہ اب کس چیز کی ضرورت ہے، اب کس چیز کی ضرورت ہے۔ ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ضرورت ابھرے اور وہ پوری کرنا، یہ ایویلویشنل پہلو ہے، اور فقہی اعتبار سے نہیں بلکہ فلسفیانہ اور فکری اعتبار سے اسی ایویلویشن کو اجتہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ اجتہاد کی کئی تعبیرات ہیں، ایک تعبیر اس کی فقہی ہے جو کتب فقہ میں مندرج ہے، اس وقت میں وہ حوالہ نہیں دے رہا، ایک تعبیر اس کی فکری اور فلسفیانہ ہے، یعنی اجتہاد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ وہ کہا اس امر سے بحث نہیں کرتے، اصولیین اجتہاد کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، اس کی صحت کی ضمانت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، تخریج منات کیا ہے، تحقیق منات کیا ہے، تنقیح منات کیا ہے، قیاس ہے تو اس کی اصل کیا ہے، فرع کیا ہے، علت کیا ہے، حکم کیا ہے، الغرض وہ کہا ان امور سے بحث کرتے ہیں۔ لیکن یہ سوال کہ اجتہاد کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس معاشرے میں کیوں ضرورت پیش آئی، یہ کتب فقہ اس سے بحث نہیں کرتی، اس سے اجتہاد کا فکری پہلو بحث کرتا ہے، فلسفیانہ پہلو بحث کرتا ہے۔ سو اجتہاد کا یہ پہلو ایویلویشنل ایسپیکٹ سے مکمل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس وقت وہ اہل علم معاشرے میں اٹھتے ہیں کہ جن کے اٹھنے سے اس معاشرے کے لیے علم و فکر کا حیات قضائیہ کے اعتبار سے نیا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، نئے راستے متعین کیے جاتے ہیں، نئی صورتیں، نئی شکل وضع کی جاتی ہیں، اور اس طرح وہ قدیم میراث، وہ شراب کہن جو نئے جاموں میں پلا کر اس نشہ کو پھر بحال کر دیا جاتا ہے۔ شراب وہی ہوتی ہے، نشہ بھی وہی ہوتا ہے، لذت و حلاوت بھی وہی ہوتی، اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا جاتا، فقط جام نئے سے نئے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جب شراب کہن جام نو میں دی جاتی ہے تو لوگ لپک لپک کر آتے ہیں اور پھر وہ اسے پیتے ہیں، اور وہی گزشتہ نشہ بحال ہو جاتا ہے، وہی بھولی ہوئی لذتیں حلاوتیں پھر سے لوٹ آتی ہیں۔ یہ کام ہوتا ہے ایک مجتہد کا، اس کا کام کوئی نئی چیز دینا نہیں ہوتا بلکہ بھولی بسی چیزوں کو پھر سے بحال کر دینا تھرو ہز ایکسٹینشنل پروسیس، ایکسٹینشن کے ذریعے۔ چنانچہ اس اعتبار سے ضرورت عقائد کی دنیا میں بھی ہوتی ہے، اس ایویلویشن کی، اجتہاد کی، اور اعمال کی، احکام کی دنیا میں بھی ہوتی ہے، اور احسان و اخلاص کی دنیا میں بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ شریعت مطہرہ تین ہی بنیادی شعبوں پر منقسم ہے، عقائد کا باب ہے، احکام کا باب ہے، اور اخلاص و احسان کا باب ہے۔ عقائد کا باب جب فن بنتا ہے تو اسی کو علم الکلام کہتے ہیں، اور جب وہ ایک سکول آف تھاٹ بنتا ہے تو اسی کو مسلک کہتے ہیں۔ اعمال کا باب، جب علم الاحکام کا باب جب فن بنتا ہے تو وہی علم الاحکام ہوتا ہے اعمال کا باب، اور جب وہ فن بن کر ایک سکول آف تھاٹ کی صورت میں علم الفقہ بن کر ابھرتا ہے تو اس کو مذہب کہتے ہیں۔ اور اخلاص و احسان کا باب جب فن بنتا ہے تو اسی کو طریقت و تصوف کہتے ہیں، اور جب اس میں سے سکول آف تھاٹ نکلتے ہیں تو اسی کو سلسلہ اور طریقہ کہتے ہیں۔ اس لیے مسلک والے بھی اسی شریعت کی خدمت کرتے ہیں، وہ کوئی جدا کام نہیں کرتے، اور فقہ والے بھی اسی شریعت کی خدمت کرتے ہیں، جدا کام نہیں کرتے، اور طریقت و سلسلہ والے بھی اسی شریعت کی خدمت کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ عقائد و جہاں کی ذات تھی تو اس میں سب کچھ جمع تھا، اس لیے کہ وہ ہر قدر کی جامع تھی، ہر قدر کا مبدا تھی، ہر قدر کی منتہا تھی۔ جب امت کا معاملہ آ گیا تو حضور جیسا جامع کوئی نہیں، اس لیے انہی قدروں کو میرے آقا نے منقسم فرما دیا، کسی کے سپرد عقائد کی قدروں کا تحفظ لگا دیا، کسی کے سپرد احکام و فقہ کی قدروں کا تحفظ لگا دیا، کسی کے ذمہ سلسلہ و طریقت اور اخلاص و احسان کی قدروں کا تحفظ لگا دیا۔ خدمت سب ایک ہی شے کی کر رہے ہیں لیکن اسلوب، طریقے جدا جدا ہے۔ چنانچہ اس ہر شعبے اور ہر باب میں ضرورت ہوتی ہے ایویلویشن کی، اور جو لوگ ایویلویشن کرتے ہیں اور امت کی بہتری کے لیے، اصلاح کے لیے کام کرتے ہیں، ان لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کی کئی سطحیں ہوتی ہیں۔
ان کے کام کی نوعیت ان کی سطح کو، ان کے لیول کو، ان کے درجے کو، ان کی حیثیت کو متعین کر دیتی. اس اعتبار سے بعض علماء اور محققین و مفکرین نے جب تقسیم کی ہے کہ یہ لوگ جو مختلف جہتوں سے کام کر کے امت کی بہتری کا سامان فراہم کرتے ہیں، تو ان کے جدا جدا درجات کے حوالے سے یہ کیا کہلاتے ہیں. ان میں پھر انہی میں اسی طبقے میں سے کوئی مصلح کہلاتا ہے، انہی میں کوئی حکیم کہلاتا ہے، انہی میں کوئی مجتہد کہلاتا ہے، انہی میں کوئی مجدد کہلاتا ہے، اور انہی میں کوئی مفہم کہلاتا ہے. یہ 5 طبقات ہیں، 5 درجات. سمت ایک ہے، کام کی نوعیت جدا جدا. اگر ان 5 کو ہم جمع کرنا چاہیں 3 میجر کیڈرز پر، تو پھر مصلح، مجتہد اور مجدد، یہ 3 میجر کیڈر براڈر کلاسیفیکیشن بن جاتی. تو کوئی مصلح ہوتا ہے حضور کی امت میں، کوئی مجتہد ہوتا ہے حضور کی امت میں، کوئی مجدد ہوتا ہے حضور کی امت میں. تو جس طرح سطحیں 3 ہیں، اس طرح دین کے اندر کام کرنے کے شعبے بھی 3 ہیں. اور لطف یہ ہے کہ مختلف شعبوں میں ایک ایک فرد کام کیا کرتا ہے. ہر ایک شخص کو اس کی اپنی بساط علم و عمل کے مطابق کوئی ایک شعبہ دے دیا جاتا ہے اور ایک ہی سطح پر فائز ہو کر وہ کام کرتا ہے. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بالعموم یہ کیفیت نظر آتی ہے، یہ ساری سطحیں اور یہ سارے شعبے ایک شخصیت میں یکجا بہت کم نظر آتے ہیں. لیکن اس بر صغیر پاک و ہند کے دور اواخر کے حالات کے تناظر میں جب ہم حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی کی شخصیت مقدسہ کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں، تو میں بغیر مبالغے کے، عقیدت میں بغیر مبالغے کے کہ یہ میرا وتیرہ اور شیوا نہیں ہے، مبالغہ آرائی میں نہیں کیا کرتا، کوئی پسند کرے یا نہ کرے قطع نظر اس کے، میں امر واقع عرض کر رہا ہوں. ایک تنقیدی غیر جانبدارانہ ایک تجزیاتی جائزہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اللہ کی توفیق سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین پاک کے تصدق سے علی وجہ البصیرت اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر عرض کر رہا ہوں، فقط غلوب اور عقیدت میں عرض نہیں کر رہا. یہ کام مختلف شخصیتوں میں بٹ جاتے ہیں، لیکن جب ان کے کام کو دیکھتا ہوں تو بلا مبالغہ یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ ان کی شخصیت میں شان مصلحیت بھی موجود ہے، شان مجتہدیت بھی موجود ہے، اور شان مجددیت بھی موجود ہے. اور جس طرح تینوں سطحیں اس فرد واحد میں جمع ہیں، اس طرح دین حق کی خدمت کی تینوں شعبے جمع ہیں. وہ طریقت کے بھی فرد ہیں، اور وہ فقہ کے بھی فرد ہیں، اور وہ عقائد کے بھی فرد ہیں. جب طریقت کی طرف ان کے کام کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ طریقت میں مصلح نظر آتے ہیں. جب مذہب فقہی کے اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں تو مجتہد نظر آتے ہیں. جب عقائد اور مسلک کے بعد میں جائزہ لیتے ہیں تو مجدد نظر آتے ہیں. اور یہ تینوں شانیں ان کے کام کے اندر جمع ہیں، یکجا ہیں. حضرین محترم، اب ان کو الگ الگ بیان کرنا ایک اپنی جگہ مستقل موضوع ہے، بلکہ ہر شعبے پر گفتگو ایک مستقل موضوع کہ وہ طریقت میں کس طرح مصلح، یعنی طریقت میں کیا کیا خرابیاں در کر آئی تھی، اور شریعت کے ترک کا رجحان و میلان کتنا غالب ہو گیا تھا، اور شریعت اپنے اصل تصور سے کتنی طریقت کو ہٹایا جا رہا تھا ہندو معاشرے کے اثرات کے پیش نظر، اور اس میں آپ نے بطور مصلح کیا کردار انجام دیا. یہ ایک مستقل موضوع. اس وقت میری گفتگو کروے سخن اس طرف نہیں ہے، وہ جدا موضوع ہے. اس طرح عقائد کے بعد کیا کیا خرابیاں در کر آئی تھی، اور اہانت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سیلاب توحید اور رد شرک کے نام پر کس طرح رواں دواں رہا تھا، اور امت مسلمہ کے خرمن اعتقاد کو اور خرمن ایمان کو جلا کر قسم کر دینے کا اہتمام کن کن طریقوں سے کیا جا رہا تھا. یہ اس دور کی تاریخ کا، اس دور میں لکھی گئی کتب کا مطالعہ کر کے انسان اندازہ کر سکتا. اس سیلاب کے سامنے بند باندھنا اور اس کا رخ موڑ دینا اور امت مسلمہ کے عقائد کے خرمن کے تحفظ کی مضبوط بنیادیں فراہم کر دینا، یہ اس فرد بشر کا کام تھا جس کا نام احمد رضا خان ہے، اور جو اس فیلڈ میں مجدد کا فریضہ انجام دے گئے. یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی گفتگو کے لیے ایک طویل نشست چاہیے. میری آج کی گفتگو کروئے سخن وہ بھی نہیں، اس طرف بھی نہیں، کیونکہ بات پھیل جاتی ہے، اور جتنا پھیلا لے موضوع کو پھر سطحیت بڑھتی چلی جاتی ہے.
اور سطحی طریقے سے دیکھنے کا ہمارے ہاں بہت زیادہ معمول ہے. سو میں چاہتا ہوں کہ جو شخصیت جتنی گہری ہو اس کے ایک باریک سے چھوٹے سے گوشے کو لے لیا جائے، لیکن کوشش کی جائے کہ گہرائی میں جا کر اس کو سمجھنے کا حق ادا کریں. تیسرا درمیان کا حصہ ان کی شان مجتہدانہ کا ہے، فقہی مذہب کا، حنفیت کی خدمت کا، امام اعظم کے مذہب کی خدمت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ اس اعتبار سے حنفیت کی بنیادوں کو کس طرح کمزور کیا جا رہا تھا، فقہی مذہب اور ائمہ اربعہ کے مذاہب پر کس طرح وار کیے جا رہے تھے، اور روشن خیالی کے نام پر لوگوں کو اس قدیم حقیقی میراث سے کس طرح دور کیا جا رہا تھا، یہ ایک الگ داستان ہے. تو آپ نے اپنے فتاوا کے ذریعے، تحقیقات کے ذریعے اس میں کس طرح مجتہدانہ کردار ادا کیا، یہ ایک جدا موضوع ہے، اس کی ایک طویل داستان ہے. چنانچہ میں اس موضوع میں سے، اس تیسرے حصے میں سے ایک دانہ لینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کی شان مجتہدیت کے حوالے سے فقہی مذہب میں آپ نے کیا خدمات انجام دی. جب اس اعتبار سے آپ کی خدمات جلیلہ کا اور تحقیقات عظیمہ کا جائزہ لیا جاتا ہے تو آپ کی شخصیت میں کئی نمایاں پن نظر آتے ہیں، کئی انفرادیتیں نظر آتی ہیں، کئی تشخصات نظر آتے ہیں جو ان کے قد و قامت کو اتنا اونچا کر دیتے ہیں، اتنا اونچا کر دیتے ہیں، اتنا اونچا کر دیتے ہیں کہ ہمارے جیسے ہزارہا نام نہاد علماء، ہمارے جیسے ہزارہا نام نہاد علماء پیدا ہوتے پھریں، وہ ان کی اس قد و قامت کے مقابلے میں اتنے ٹھگنے رہ جائیں کہ تصور بھی نہ کر سکیں، ان کے ٹخنوں کی عظمت کو بھی پا نہ سکیں. یہ ان کی مجتہدانہ خدمت کی عظمت کا عالم ہے. چنانچہ میں جب ایک ادنا سے طالب علم اور ایک عاجز منکسر اور بڑے مبتدی سے طالب علم کی حیثیت سے آپ کی تصانیف کا مطالعہ کرتا ہوں، اور میں تو اپنے اندر اتنی بساط بھی نہیں پاتا کہ ان کی تصانیف کا مطالعہ کرنے کا بھی حق ادا کر سکوں، لیکن اللہ پاک نے جو کچھ ٹوٹی پھوٹی سوجھ بوجھ عطا کی بزرگان دین، مشائخ اور علماء کے نالین اور ان کی جوتوں کی برکت سے، اس کے حوالے سے میں جو کچھ دیکھتا ہوں تو آپ کی شخصیت میں، فقہی شخصیت میں بہت سی انفرادیتیں نظر آتی ہیں. ان کا احاطہ ایک نشست میں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے میں ان کے اس پورے پہلو پر بھی گفتگو اس نشست میں نہیں کروں گا. ان کے چند نکات عرض کرتا ہوں. آپ کے فکر و نظر میں عمق اور دقت نظر آتی، گہرائی اور گہرائی نظر آتی. نمبر ایک، اعلیٰ حضرت کی فقہی مجتہدانہ شان کے اندر آپ کی تحقیقات کا مطالعہ کریں تو جو آپ کا فکر و نظر ہے اس میں دقت ہے، اس میں گہرائی اور گہرائی ہے. نمبر دو، آپ کے مطالعہ میں بے پناہ وسعت اور ہمگیریت ہے. نمبر تین، آپ کے فہم میں بے پناہ صحت اور قطعیت ہے. نمبر چار، آپ کے دلائل میں بے پناہ قوت اور اصابت ہے. نمبر پانچ، آپ کے اخذ نتائج میں بڑی پختگی اور مہارت ہے. نمبر چھ، آپ کی رائے میں بڑی ثقافت اور صلابت ہے. اور آپ کے علم و بیان میں کمال درجے کا نظم اور ضبط. اس وقت میں نے فقط 7 نکات عرض کیے، ورنہ وقت اجازت دے تو یہ 7 نہیں 27 نکات بن جاتے ہیں، لیکن میں نے فقط اختصار کے لیے بطور نمونہ چند ایک عرض کیے. اب ہماری اس مختصر مجلس کی گفتگو ان 7 نکات کے حوالے سے بھی ممکن نہیں کہ وقت قلیل ہے. میں ان 7 میں سے فقط ایک نقطے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے آپ کے علم کا نظم و ضبط. باقی 6 کو اس وقت چھوڑتا ہوں. جب اللہ کو منظور ہوا مختلف نشستوں میں باتیں ہوتی رہیں گی تو گویا اس فقہی مجتہدانہ شان کے ان نمایاں پہلوؤں میں سے فقط ایک پہلو، اور وہ آپ کے علم کا نظم اور ضبط ہے، آرگنائزیشنل ایسپیکٹ آف ہز تھاٹ. اس پر اس وقت میں گفتگو کروں گا آپ ہی کی تحقیقات کی چند مثالوں کے ذریعے، تاکہ بات فقط عقیدت کی نہ رہ جائے بلکہ عملی شہادت کی صورت میں ہمارے سامنے آ سکے. سو آپ کے علم و بیان کا جو نظم و ضبط ہے، آرگنائزیشنل ایسپیکٹ اور ڈسپلن آف ہز تھاٹ، میں یا عرض کیجئے علوم کتابوں کے سمندر گھوٹ کر پی جانا اور درسی کتابوں میں ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دینا اور ہزارہ کتابوں کو لکھتے چلے جانا، یہ بات اس وقت تک ان سے بات نہیں بنتی جب تک علم میں نظم پیدا نہ ہو. کہ نظم کے بغیر علم نہیں بنتا، بغیر نظم کے فقط ادراک رہتا ہے.
علم کی تعریف ہی یہ ہے کہ جب ادراک منظم ہو جائے تو اسے علم کہتے ہیں۔ ادراک جب حواس خمسہ سے آنے والے ادراکات مدرکات حسی جب عقل کے کارخانے میں آتے ہیں اور ان کی صور حسی کو حصے مشترک قبول کرتی ہے اور اس کے ساتھ خیال ان کو محفوظ کرتا ہے اور ان کے معنی جزئیہ کو جب صور ان دو کارخانوں کے حصوں کے بعد جب اس کو آگے تیسرا خیال جا کر معنی جزئیہ کو وہ تیسرا شعبہ قبول کرتا ہے اور ان معنی جزئیہ کو پھر حافظہ محفوظ کر لیتا ہے تو پھر ظاہری صورتوں اور معانی کو ملانے کا کام متصرفہ ادا کرتی ہے اور اس طرح ادراک جب عقل کے کارخانے کے 5 شعبوں میں چل کر ایک تنظیم کے ڈھانچے میں آتا ہے تو اس کو علم کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ وہم ہے، وہ جو تیسرا شعبہ یعنی پہلا حصہ مشترک تھا وہ ظاہری صورت کو قبول کرتا ہے اور پھر اس کو جو محفوظ کرتا ہے وہ خیال ہے، پھر جو اس کے معانی اور مطالب ہیں ان کو قوت واہمہ وہمیہ یا وہم یہ قبول کرتا ہے اور معانی و مطالب کو محفوظ کر لیتا ہے قوت حافظہ، اور یہ دونوں جدا جدا رہتے ہیں، ان میں نظم پیدا نہیں ہوتا۔ وہ جو دماغ کے بطن اوسط کے اندر ایک تیسری چیز ہے جس کو متصرفہ کہتے ہیں، وہی کبھی متخیلہ کا کام کرتی ہے، وہ معانی اور الفاظ کو ملا کر جب ایک نظم دیتی ہے تو اس منظم ادراک کا نام علم بن جاتا ہے۔ تو گویا علم وجود میں نہیں آتا جب تک اس کو تنظیم نہ ملے، اور ہمارے ہاں علم یعنی علم کا وجود نظم کے بغیر ممکن نہ تھا، اور ہمارے ہاں علم کا سارا نظام نظم کے بغیر چل رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جو کچھ ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگلوں کو منتقل کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں نوجوان نسل کو، جدید تعلیم یافتہ طبقے کو، وہ اسے کمیونیکیٹ نہیں ہونے پاتا تو ہماری اور ان کی آپس میں نہیں بنتی، سو وہ ہمارے خلاف رہتے ہیں، ہم ان کے خلاف رہتے ہیں۔ یہ ساری خرابی ہمارے ہاں نظم کی کمی۔ لہذا اعلیٰ حضرت کے علم و فکر اور آپ کی تحقیقات کو جب دیکھا جائے تو میں آپ کو بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، بلا مبالغہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس پر میں ذمہ دار ہوں آپ ہی کے فیض سے، کہ جو نظم اور ضبط علم اور تحقیق میں اعلیٰ حضرت کے ہاں نظر آیا ہے وہ مجھے فقہا اور علماء اعلام کے کئی 100 سال کے علمی ذخیرے کے اندر نظر نہیں آیا۔ کئی 100 سال کا علمی ذخیرہ نظم کی وہ کمال کی صورت مہیا نہیں کر سکتا جو نظم و ضبط کا رنگ اعلیٰ حضرت کی تحقیق میں نظر آیا ہے۔ خدا جانے اس شخص کو نظم کا یہ کمال نصیب کہاں سے ہوا تھا، یعنی یہ ایک فرد تھا یا پورا کارخانہ نظم تھا۔ اس علم میں نظم اور ضبط کے ایک نقطے کو ہم چند مثالوں کے ذریعے واضح کرتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ قابل توجہ ہے کہ اصول فقہ کی جتنی کتابیں ہم دیکھتے ہیں، خواہ وہ توضیح تلویح ہے، خواہ وہ کشف الاسرار ہے، خواہ وہ مسلم ثبوت ہے، یا دیگر جتنی بھی کتابیں پہلے دور میں لکھی گئیں اصول پر مستصفیٰ ہے، الغرض مختلف مذاہب کی کتابیں، ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں ان احکام کے مختلف مراتب، درجات اور اقسام کا ذکر ملتا ہے۔ یعنی حکم جو شریعت کا حکم ہے اس کی تعریف اصول میں یوں کی جاتی ہے: الحکم ما ثبت بخطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین اما بالطلب اور بالتخییر اور بالوضع، کہ وہ لیگل ویلیو، وہ قانونی قدر جو وحی الہی پر مبنی خطاب سے اسٹیبلش ہو، ثابت ہو، جو مکلف افراد کے اعمال سے متعلق ہو، خواہ اس میں طلب پائی جائے یعنی ڈیمانڈ آف اینی تھنگ، خواہ اس میں تخییر اباحت پائی جائے یعنی دی کیپیسٹی آف بینگ انڈیفرنس پائی جائے، خواہ وضع پائی جائے یعنی میئر ڈیکلیریشن پائی جائے، تو ایسی لیگل ویلیو اور قدر کو حکم کا نام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ حکم، اس کے اندر جو طلب پائی جاتی ہے اس طلب کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم امر ہے، ایک نہیں ہے، یعنی کرنا نہ کرنا دونوں طلب کی صورتیں ہیں، اس لیے کہ کرنے میں طلب فعل ہے اور نہ کرنے میں طلب ترک فعل ہے، یعنی کمیشن آف این ایکٹ یہ بھی ایک طلب ہے کہ آپ یہ کام کریں، اور اومیشن آف این ایکٹ کہ آپ یہ کام نہ کریں یہ بھی ایک طلب ہے۔ تو امر و نہیں دونوں حکم کی صورتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ شریعت مطہرہ کے جو احکام ہیں اصول فقہ میں علماء اور اصولیین نے جو بیان فرمائے ان کی اقسام اس نسبت سے بیان کی کہ ان میں امر کے احکام بھی آئے
اور نہیں کے احکام بھی آئے، اور پہلے جو کتابیں اصول فقہ پر لکھی گئیں ان میں 5 اقسام کا ذکر ملتا ہے، اور وہ کون کون سی تھی؟ فرض، مستحب، مباح، حرام اور مکروہ۔ یہ بات یاد رکھنے کی، ان 5 اقسام اور مراتب و مدارج کا ذکر ملتا ہے۔ بعض علماء اور اصولیین نے اس اسکوپ کو ایکسٹینڈ کیا، اس کو توسیع دی، جب بڑھایا تو اصول فقہ پر اور جو کتابیں لکھی گئیں ان میں بعضوں میں 5 کے ساتھ پھر 7 کا ذکر ملتا ہے، اور جب 7 مدارج بیان ہوئے امر و نہی کے ملا کر تو وہ ہو گئے فرض، واجب، مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ یہ 7 مدارج، 7 اقسام ہو گئے حکم شرعیہ۔ پھر مزید اصولیین نے کام کیا، اسکوپ کو احکام شریعہ کی روشنی میں اور توسیع دی، پھیلایا، تو 7 سے 9 اقسام اور 9 مراتب وجود پذیر ہوئے، جن کو انہی علماء اصولیین نے بیان کیا، اور وہ ہوئے فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب، مباح، حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے کتابوں میں ان چیزوں کا تذکرہ ترتیب سے کثرت کے ساتھ ملتا تھا۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں نے جب ان 9 احکام کو، اقسام حکم شرعی کو یا گریڈز آف لیگل ویلیوز کو جب پڑھا تو میرے ذہن میں ایک حیجان پیدا ہوا، وہ یہ کہ جب طلب فعل اور ترک فعل دونوں کی یکساں ہیں تو اس کے درجات بھی یکساں ہیں، تو طلب امر میں بھی درجات اور مراتب برابر ہونے چاہیے، اور طلب ترک فعل، طلب نہیں میں بھی درجات، سطح اور مراتب برابر ہونی چاہیے۔ یعنی طلب کی جو سطح پازیٹو سائیڈ میں امر کی طرف ہے، بالکل اسی طرح کی ایک سنگین اور سخت سطح نیگیٹو سائیڈ میں بھی ہونی چاہیے، اور جس طرح درجہ بدرجہ ہم نیچے اترتے چلے جائیں امر کی طرف، اسی طرح درجہ بدرجہ نہیں کی طرف بھی آنا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ طلب امر کی طرف 5 درجے ہوں یا 6 درجے ہوں اور طلب نہیں کی طرف 3 یا 4 رہ جائیں۔ اس سے ایک سگم پیدا ہو جاتا ہے اس نظام میں جو احکام شریعہ کی گریڈیشن آف ویلیوز کے اندر پایا جانا چاہیے۔ چنانچہ جب اس اعتبار سے دیکھا تو ہم نے محسوس کیا کہ پازیٹو طریقے پر امر کی طرف سب سے پہلا درجہ فرض کا تھا، دوسرا درجہ واجب کا تھا، تیسرا سنت مؤکدہ کا تھا، چوتھا غیر مؤکدہ کا تھا، 5واں مستحب کا تھا۔ 5 درجے امر کی طرف تھے اور نیچے دونوں کے لیے مشترک مباح تھا۔ اب ان 5 درجوں کے بالمقابل ہر ایک کے بالمقابل اسی سطح کا ایک درجہ نہیں بھی ہونا چاہیے۔ یہ تو اصولی بات ہے، اور طبع سلیم اور عقل سلیم اس امر کا تقاضا کرتی ہے۔ تو ادھر 5 درجے نظر آئے، اور آخری ترتیب کے بیان تک جب بائیں طرف دیکھا نہیں والی طرف تو ادھر حرام، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی فقط 3 درجے تھے، ادھر 5 درجے تھے، اور مباح دونوں کی طرف مشترک تھا۔ یہ بہت بڑا سگم دکھائی دے رہا تھا، میرے ذہن میں حیران پیدا ہو گیا کہ شریعت کے احکام کی ترتیب میں یہ کمی نہیں ہو سکتی، یہ کمزوری نہیں رہ سکتی۔ یہ تو اخذ کر کے نظم اور ضبط دے کر مرتب کرنے والوں سے کچھ کمی ایسی رہ گئی کہ ترتیب پورے طور پر نہ دی جا سکی، ورنہ امر واقعہ یہ ہے کہ اگر 5 مدارج ادھر ہیں تو 5 ہی مدارج ادھر ہونے چاہیے تھے، اور 11واں دونوں کے لیے مشترک ہوتا۔ کتابیں کھنگالی، اصولیین کو دیکھا، فقہا کے ہاں پڑھا، ترتیب مدارج احکام کی دیکھی، اس نظم اور اس ترتیب کے ساتھ وہ احکام کسی جگہ یوں نظر نہ آئے کہ ایک کے مقابلے میں دوسرے کو رکھ کر اس کے وزن اور سطح کو پرکھا جا سکے، تاکہ ایک روز میں اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کی جلد اول اپنے لا کالج پنجاب یونیورسٹی میں اپنے طلباء کو پڑھانے کے لیے احکام کی حکمت پر مطالعہ کر رہا تھا تو دوران مطالعہ میں چونک اٹھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری زبان سے اللہ اکبر نکلا، یہ دیکھ کر کہ اس تاریخ اصول فقہ میں اعلیٰ حضرت کے نام پر یہ پہلا فرد تھا جس نے اس نظر آنے والی کمزوری کو دور کر کے 5 مدارج امر کے مقابلے میں 5 مدارج نہیں کو ترتیب سے بیان کر دیا۔ اور اس طرح مدارج احکام شریعہ کی ان گریڈیشن کا یہ سفر اور یہ ارتقاء جو 9 پر آ کر رک چکا تھا اسے 11 تک پہنچا کر اس سفر کی تکمیل الشیخ احمد رضا خان نے کی رحمہ اللہ تعالی وقدس سرہ العزیز۔ وہ کس طرح آپ نے فرمایا کہ اب ہر ایک کا موازنہ کیا، اور پھر ان میں ان کی جو حیثیت تھی عزو شرع
اس کو اس طرح جدا جدا کر کر کے واضح کیا کہ وہ اپنی جگہ ایک نظم کی ایک عجیب داستان ہے. آپ نے فرمایا کہ فرض جس کو اوبلیگیٹری کہتے ہیں وہ حکم جس کا لزوم ثبوتاً اور دلالتاً قطعی ہو، جس کا انکار کفر ہو اور ترک موجب عذاب ہو، عادتاً ہو یا نادراً، اس کو فرض کا نام دیا جاتا ہے. اور واجب انگریزی میں امپیریٹو کہتے ہیں وہ جس کا لزوم ثبوتاً یا دلالتاً ضمنی ہو، انکار کفر نہ ہو اور ترک اسی طرح موجب عذاب ہو، عادتاً یا نادراً، اسے واجب اور امپیریٹو کا نام دیتے ہیں. اس طرح فرق واضح ہوتا چلا گیا اور درجہ بندی احکام کی کھل کر سامنے آتی چلی گئی. اور فرمایا سنت مؤکدہ یعنی مینڈیٹری ریکمنڈیشن وہ حکم جس کا تعاقد مواظبت رسول سے ثابت ہو اور عادتاً ترک موجب عذاب ہو، نادراً ترک موجب عتاب ہو، وہ سنت مؤکدہ ہے. اور پھر غیر مؤکدہ سنت یعنی ڈائریکٹری ریکمنڈیشن وہ کہ جس کا عادتاً ترک موجب عذاب ہو اور نادراً نہ ہو یا بعض کے نزدیک دونوں صورتوں میں موجب عتاب ہو، اس کو سنت غیر مؤکدہ قرار دیا. اور پھر پانچواں درجہ مستحب یعنی کمینڈیبل ایکٹس کا وہ جس کے فعل پر ثواب ہو اور ترک پر نہ ثواب ہو نہ عتاب. تو 5 درجے اعلیٰ حضرت نے طرف امر میں بیان کیے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ 2 کا اضافہ کر کے ہر ایک کے بالمقابل آپ نے طرف نہیں میں 5 درجے بیان کر دیے. اور اسی نظم اسی ترتیب اور احکام کے ادلہ شریعہ سے ثابت ہونے والے انہی ضوابط کے تحت آپ نے فرمایا کہ فرض کے مقابلے میں حرام، یہ اوبلیگیٹری ہے وہ فوربیڈن ہے. پھر واجب کے مقابلے میں فرمایا مکروہ تحریمی، واجب امپیریٹو تھا، مکروہ تحریمی کنڈیمڈ. یہ انگریزی ٹرمینالوجی میں دے رہا ہوں تاکہ اس حوالے سے سمجھنے والے آسانی محسوس کر سکیں. اس کے بعد تیسرا درجہ ادھر سنت مؤکدہ کا تھا، اس کے بالمقابل اعلیٰ حضرت نے اطاعت کا درجہ بیان کیا اور کہا کہ یہ اطاعت ڈس اپرووڈ ہے. چوتھا درجہ ادھر سنت غیر مؤکدہ کا تھا، اس کے بالمقابل سنت غیر مؤکدہ کے بالمقابل مکروہ تنزیہی کو بیان کیا اور یہ امپراپر کہلاتی ہے. اور 5واں درجہ ادھر مستحب کا تھا یعنی کمینڈیبل، اور اس کے بالمقابل 5واں درجہ آپ نے خلاف اولا کو قرار دیا انکمینڈیبل. 5 طرف امر میں ہو گئے، 5 طرف نہیں میں ہو گئے. اور 11واں درجہ مباح یعنی انڈیفرنٹ اور پرمیسیبل، یہ امر اور نہیں دونوں میں مشترک ہو گیا. اور وہ سکون جو ہمارے اصول کے ہاں ایک ظاہراً دکھائی دے رہا تھا نظم اور ترتیب کی کمی کی وجہ سے، وہ اس کے علم کے نظم و ضبط نے سکون کو دور کر دیا. کیا تحقیق ہے. حاضرین محترم، اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہ بیان کر کے یہ لکھ دیا. آپ نے فرمایا کہ اس تقریر کو حفظ کر لیجئے اس لیے کہ ان سطور کے غیر میں کہیں اور نہ ملے گی اور ہزارہا مسائل میں یہ ترتیب کام دے گی. یہ وثوق اور اعتماد تھا کہ ان سطور کے غیر میں کہیں اور نہ ملے گی. یہ بات وہی شخص کر سکتا ہے جس کو معلوم ہو کہ اصول پر لکھی گئی اگر 1000 کتب دنیا میں موجود ہیں تو کہیں اور یہ ترتیب موجود نہ ہوگی کیونکہ میرا قول کہیں غلط ثابت نہ ہو جائے. یہ بڑے اعتماد کی بات ہے، بڑے وثوق کی بات ہے کہ ان سطور کے غیر میں کہیں نہ ملے گی اور ہزارہا مسائل میں کام دے گی. یہ تو ایک نمونہ تھا. اب اسی طرح دوسرا نمونہ، یہ نظم اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک جمی امور پر مطالعہ اپنی وسعت کے اعتبار سے حاوی نہ ہو. اب اس کا رنگ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کی نظم میں جو جامعیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ مسئلہ تیمم متقدمین اور متوسطین فقہا کے ہاں ہزارہا کتابوں میں یہ بحث موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے کہ کن کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے اور کن کن چیزوں سے تیمم ناجائز ہے. سو تمام فقہ کی پرانی کتابوں کو جمع کر کے اگر ہم فیصلہ کریں تو کل 181 اشیاء جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی وہ ہیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے اور کل 130 اشیاء اعلیٰ حضرت نے بیان کی جن سے تیمم کرنا ناجائز ہے. گویا کل 311 اشیاء کا ذکر فرمایا. 311 اشیاء، 181 جواز کے لیے، 130 عدم جواز کے لیے. اب دیکھیے اس شخص کی، اس رجل عظیم کی نظر کی دقت کا، نظم کا یہ عالم کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے فقہا ان سے پہلے جو کچھ بیان کرتے چلے آئے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کل تعداد جن اشیاء سے تیمم جائز تھا وہ 74 تک پہنچی تھی.
74 تک پہنچی تھی. یہ جمی فقہ کے سفر کا خلاصہ تھا اور ایک فرد تنہا نے 74 اشیاء پر 107 اشیاء کا اضافہ کیا. 107 اشیاء کا اضافہ کر کے اس فہرست کو 181 تک پہنچا دیا. اور پہلے فقہا نے عدم جواز کے سلسلے میں کہ جن سے تیمم ناجائز ہے کل کتابوں کا ذخیرہ جمع کریں تو 58 اشیاء بنتی تھیں. ان 58 کے علاوہ آپ نے 72 اشیاء کا مزید اضافہ کر دیا. یعنی یہ نظم کا عالم کی ہر شے کی ماہیت کو دیکھتے اور جس میں جو خاصیت پائی جاتی اس کا اطلاق کرتے چلے جاتے, ایکسٹینڈ کرتے چلے جاتے. اور جب علم میں یہ نظم آ جائے تو پھر اس کو وسعت دینا بڑی بات نہیں رہتی. اس کے بعد ہم اعلیٰ حضرت کے اسی نظم کے سلسلے میں ایک اور تیسرا پہلو دیکھتے ہیں اور وہ بھی تیمم کے حوالے سے کہ جب متیمم جس شخص نے تیمم کیا ہو, نماز پڑھ رہا ہو پانی نہ ہونے کے باعث اور نماز سے قبل یا نماز کے بعد فوراً اسے پتہ چل جائے کہ فلاں شخص کے پاس تو پانی موجود ہے اور میں وضو کر سکتا تھا, تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہوگی یا نہ ہوگی, یا لوٹائے یا نہ لوٹائے, وضو کر کے پھر پڑھے نہ پڑھے, یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. اس کو فقہا نے ڈسکس کیا, اپنی کتابوں میں بیان کیا, بے شمار کتب میں اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی. اور اعلیٰ حضرت نے اب یہ دیکھیے نظم کی ہم بات کر رہے ہیں, بحث بے شمار فقہا نے کی, بے شمار ائمہ اور علماء نے کی. بحث میں کوئی کمی کتب فقہ میں موجود نہ تھی, لیکن کمی کس شے میں تھی؟ کمی نظم میں تھی. ڈسپلن موجود نہ تھا, آرگنائزیشن موجود نہ تھی, ضبط موجود نہ تھا. مباحث منتشر موجود تھی لیکن ضبط موجود نہ تھا. اس کے نتیجے میں مختلف کتابوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے 3 قوانین وضع کیے سابقہ علماء کے. فرمایا کہ ان اصولوں اور ضابطوں کے مطابق ایک قانون حضرت صدر الشریعہ کا بنتا ہے صاحب توضیح, دوسرا قانون امام زیلعی کا بیان کیا, تیسرا قانون امام حلبی کا بیان کیا. اس مسئلے پر 3 قوانین بیان کر کے انہوں نے جو کچھ تحقیق کر کے لکھا تھا, پھر ان کی کمزوریاں جو فقہی اعتبار سے دلیل کے اعتبار سے سامنے آئیں ان پر کلام کیا. صدر الشریعہ کے قانون پر 3 اعتبارات سے کلام کیا, امام زیلعی کے قانون پر 11 اعتبارات سے کلام کیا, امام حلبی کے تحقیق پر قانون پر 9 اعتبار سے کلام کیا. اس کلام کرنے کے بعد آپ نے اپنا قانون اسی مسئلہ تیمم کے ایک جز پر, تیمم میں ہزارہ مسائل, فقط ایک جزئیے پر آپ نے اپنا قانون مرتب فرمایا اور اس کا نام رکھا قوانین رضوی. اور اس قوانین, یہاں تک تو بات معمولی نظر آتی, لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ کتنی وسعت اس کے نظم علم کے اندر تھی کہ قوانین رضوی کو مرتب کر کے اس کے اندر اس تیمم کے مسئلے کے ایک جزئیے پر آپ نے 426 اقسام کو بیان کیا. 426 اقسام کو بیان کیا اور ان کو 19 قاعدے مرتب کر کے وضاحت کی. یہ تو مسئلہ تیمم کے ایک چھوٹے سے جزئیے پر ان کے نظم کا یہ عالم ہے, وسعت نظم کا یہ عالم. 19 قاعدے مرتب کیے, 426 اقسام کو بیان کیا اور ہر چیز کو اپنے اپنے محل پر رکھ کر اس کا اصول دے دیا. یہ وہ نظم تھا جو پہلے کسی کتاب میں درج نہ تھا. اس پورے ذخیرے کے منتشر مباحث کو ایک حتمی نظم کی شکل دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا. اس طرح ایک اور مثال عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی مسئلہ وضو سے متعلق ہے, اسراف فی الوضو پر. یعنی آپ پانی ضرورت سے زائد اگر خرچ کریں وضو میں تو اس کا حکم کیا ہے. اس پر بھی مباحث موجود تھی فقہا کے ہاں, لیکن وہی بات کہ نظم نہ تھا. نظم کے فقدان کی وجہ سے جگہ جگہ ان کے اقوال, آراء اور فتاوی میں اختلاف نظر آتا تھا اور پڑھنے والا اس کو تضاد تصور کرتا تھا. چنانچہ علامہ حلبی اور طحطاوی کے ہاں اسراف فی الوضو کے مسئلے پر حرام کا فتویٰ ملتا تھا کہ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا وضو کے لیے حرام. مدقق کلائی کے نزدیک مکروہ تحریمی کا فتویٰ ملتا تھا. زیلعی کے نزدیک مکروہ تنزیہی کا فتویٰ ملتا تھا. امام ابن امام صاحب فتح القدیر ان کے نزدیک خلاف اولا کا فتویٰ ملتا تھا. جب یہ 4 فتاوی جدا جدا تھے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس میں سے یہ تطبیق بین الاقوال کی ایک بحث تھی اور تطبیق بین الاقوال علم کے نظم کا ایک بہت بڑا موضوع. یہ نظم علم کی ایک شان ہے, ایک گوشہ ہے کہ مختلف
اور متضاد اقوال کے مابین تطبیق پیدا کر کے ہر ایک کے جدا جدا محل کو بیان کر کے اسے ایک وحدت کی صورت میں پیش کر دینا، اسی کو علم کا نظم کہا جاتا ہے۔ فتاوی موجود ہیں، تحقیقات موجود ہیں، آراء موجود ہیں، لیکن نظم کے فقدان کی وجہ سے تطبیق نہیں تضاد۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے ان چاروں مختلف اقوال کے جدا جدا محل بیان کیے اور جدا جدا محل بیان کر کے تضاد کو مرتفع کیا اور ایک نظم کی صورت میں اس علم کو مسئلے کو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اگر اسراف فی الوضو باعتقاد سنیت ہو، یعنی سنت سمجھ کر زیادہ خرچ کیا جائے اور پانی کا ضیاع بھی ہو تو یہ حرام ہے۔ جو محل بیان نہ ہوا تھا وہ بیان کر دیا، اور فرمایا اگر بلا اعتقاد سنیت، سنت سمجھے بغیر کیا جائے مگر پانی کا ضیاع ہو تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر بغیر اعتقاد سنیت، سنت سمجھے بغیر کیا جائے اور پانی کا ضیاع بھی نہ ہو لیکن ضرورت سے زائد عادتاً خرچ ہو جائے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر سنیت کے اعتقاد کے بغیر اسراف ہو اور پانی ضائع بھی نہ ہو اور عادت بھی نہ ہو، نادراً زائد خرچ ہو جائے تو یہ خلاف اولا ہے۔ چاروں کے محل جدا جدا بیان کر کے اس مستقل تضاد کو مرتفع کر دیا، اس کو علم کا نظم کہا جاتا ہے۔ اور بات یہاں ختم نہ کی، اس تضاد کو ختم کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے پھر فرمایا ہاں یہ تو تھے اسراف فی الوضو کی وہ صورتیں جو ناپسندیدہ ہیں، فرمایا ایک وہ صورت بھی ہے کہ اسراف فی الوضو بھی ہو لیکن جائز ہو، خلاف اولا بھی نہ ہو۔ اس کی اعلیٰ حضرت نے پھر 4 صورتیں بیان کی کہ یہ 4 صورتیں اسراف فی الوضو میں جائز کی، اس میں کوئی کباہت نہیں، اور اس اعتبار سے آپ نے ایک نظم کے ساتھ اس مسئلے کو اس طرح واضح کیا کہ کوئی اشکال بعد میں آنے والوں کے لیے باقی نہ رہا۔ عظیم محترم، اسی طرح ہم اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک اور بڑے اہم مسئلے کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ مسئلہ تحریک ترک موالات کا تھا۔ ترک موالات کے نام پر برے صغیر پاک و ہند میں اہل علم نے، اہل سیاست نے ایک تحریک چلائی اور مسلمانوں کو ہندوستان کو دار الحرب ڈکلیئر کر دینے کے بعد حکم دیا کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور اس ہجرت سے پہلے یہ حکم دیا کہ وہ انگریزوں سے، اہل کتاب سے سارے تعلقات کو کلیتاً یوں منقطع کریں۔ یہ تحریک ہجرت سے پہلے تحریک ترک موالات تھی۔ بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے فقہا، علماء، فضلاء اس سیاسی تحریک کی رو میں بہ گئے، اور کوئی یہ فرق نہ کر سکا فقہی اعتبار سے کہ یہ فیصلہ کتاب و سنت کی روشنی میں درست ہے یا غلط ہے۔ وجہ وہی نظم کا فقدان۔ آیتیں سب پڑھتے تھے، احادیث ہر کوئی پڑھتا تھا، لیکن چونکہ علم اور تحقیق میں نظم نہ تھا اس لیے فرق و امتیاز قائم نہ کر سکتے کہ کہاں اس کا اطلاق ہونا چاہیے، کہاں اطلاق نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب حجت المؤتمنہ بآیت الممتحنہ، یہ آیت یہ چھوڑا کتابچہ لکھا، اور اس کتاب کے اندر آپ نے اپنے علم و تحقیق کی شان نظم کا وہ نظارہ پیش کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک پبلک انٹرنیشنل لا اور اسلامک پرائیویٹ انٹرنیشنل لا پر لکھی گئی کتابوں میں شاید اس کی نظیر کہیں مل سکے۔ جن جن کتابوں کا اس علمی نظم کے لیے آپ نے حوالہ پیش کیا، اگر ان کتابوں کی تفصیل ہی پڑھ لی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نظم کتنی وسعت مطالعہ کے بعد اس فرد کو حاصل ہوا تھا۔ آپ نے جامع الصغیر کے حوالے دیے، السیر الکبیر کے حوالے دیے، امام محمد کی کتب ظاہر روایہ ہیں، موطا امام محمد کے حوالے دیے، کتاب الاصل کے حوالے دیے، شرح سرخسی کے حوالے دیے، نتائج الافکار کے دیے، ہدایہ کے دیے، محیط کے دیے، آپ نے غایت البیان کے دیے، عنایہ کے دیے، کفایہ کے دیے، نہایہ کے دیے، مستصفیٰ کے دیے، فتح القدیر کے دیے، کنز کے دیے، تنویر کے دیے، بحر الرائے کے دیے، کافی کے دیے، غنیہ کے دیے، اور بے شمار تفاسیر کے حوالے دیے۔ مباحث ہر جگہ موجود تھی، لیکن نظم نہ ہونے کے باعث صحیح فتوے تک پہنچنے میں دشواری تھی۔ سو آپ نے موالات پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، موالات کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک صوری، اور ان کی پھر 10 صورتیں بیان کی۔ 9 کو موالات کے باب میں ذکر کیا، ایک کو معاملت کے باب میں، اور فرمایا کہ تم کس موالات کی بات کرتے ہو اور کس غلط فتویٰ کی بنا پر بر صغیر پاک و ہند کی امت مسلمہ کی مذہبی، ملی، قومی، سیاسی، اقتصادی، سماجی اور معاشی حالت کو کمزور کر بنا رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلی شکل میلان قلب کی ہے، دوسری بدعت کی ہے، تیسری اتحاد کی ہے، چوتھی انقیاد کی ہے، پانچویں تبتل کی ہے، چھٹی مدارات کی ہے، ساتویں مداہنت کی ہے، آٹھویں اقساط کی ہے، نویں معاشرت کی ہے، اور 10ویں مجرد معاملت کی ہے جو سوائے مرتد کے ہر ایک کے لیے جائز ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے ترک معاملت والی
ساری آیتیں اور حدیثیں پڑھ کر غلطی سے ترک موالات پر جذبہ کر کے امت مسلمہ کی تقدیر کو نقصان پہنچایا. ان چیزوں کے حوالے سے جب ہم اس اعتبار سے جائزہ لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کی خدمات جلیلہ کا, تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ آپ کے علم اور فکر میں جو نظم اور ضبط تھا اور اس نظم کی جو وسعت و جامعیت تھی, اس کا نظارہ بڑی مشکل سے اول و آخر اس دور میں کہیں نظر آتا ہے. اور یہ اسی لیے اس نظم کی ایک شکل اور بھی تھی کہ پہلے مسائل شریعہ پر, مسائل اعتقادی پر, مسائل فقہیہ پر اہل علم گفتگو کرتے تھے, لیکن ان کے دلائل میں نظم نہیں ہوتا تھا, فقط بیان کر کے آگے گزر جاتے. نتیجہ یہ ہوا کہ دلائل کے بیان کے اندر نظم کا سلیقہ بھی تاریخ علم و بیان کے اندر جس شان سے اعلیٰ حضرت نے متعارف کرایا اس انداز کے ساتھ پہلے نظر نہیں آتا. آپ نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر لکھا اور نظم دلائل کا یہ عالم کہ پہلے متعدد آیات کو بیان کیا, 40 احادیث کو بیان کیا, 150 فقہی نصوصات کو بیان کر کے ثابت کیا اس نظم کے ساتھ کہ یہ مسئلہ جائز یا ناجائز, اس کی حرمت بیان کی. حضور کے دافع صلی اللہ علیہ وسلم کے دافع البلاء ہونے پر دلائل ایک نظم سے پیش کیے کہ متعدد آیات کو پیش کیا, 50 سے زائد آیتیں پیش کی, 278 حدیثیں پیش کی اس ایک جزئیے پر, اور کثرت کے ساتھ ایک نظم کے دلائل پیش کر کے اس مسئلے کے اس بات کو فراہم کیا. مسئلہ سماع موتا کو پڑھیے, مسئلہ تقبیل ابہامین کو پڑھیے, حکم زیات کو پڑھیے, حدیث ضعیف کی اقسام کو, ان کی مباحث کو پڑھیے, الغرض دعا بعد الجنازہ کو پڑھیے. جن جن مسائل پر آپ پڑھتے چلے جائیے آپ کو اعلیٰ حضرت کے علم اور ان کی تحقیق کے اندر ایک ایسا عظیم الشان نظم اور ضبط نظر آتا ہے کہ یقین جانیے جو شخص تحقیق کا طالب علم ہے اور جس کو علم سے سچا شغف ہے اور جو ریسرچ کے ضرورتوں اور تقاضوں سے آگاہ ہے, وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ اے احمد رضا, اللہ پاک نے تجھے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی فیوزات میں سے اتنا حصہ واضح عطا کیا تھا کہ انسان کی دماغ تیرے فقہی کام کو دیکھ کر رش کرتا ہے. اور میں بجا طور پر سمجھتا ہوں, میں بجا طور پر بیان کرتا ہوں, شخصیتوں پر اس وجہ سے ضرور ظلم ہو جاتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی ایسے زمانوں میں جنم لیتی ہیں جب ان کے اہل زمانہ ان کی عظمت کے قد کو ناپنے کے لیے خود اتنے قداور نہیں ہوتے, اس لیے وہ ان کی عظمت قد و قامت کا اندازہ نہیں کر سکتے, وہ اچھالتے رہتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ قداور شخصیت گزر جاتی ہے لیکن اس کے ورثہ اس کو ایسے مل جاتے ہیں کہ جو اس کے قد و قامت کو صحیح معنوں میں متعارف نہیں کرا سکتے. وہ اس کی تحقیق کو منظر عام پر لانے کی بجائے فقط تعویذوں کے پہلوؤں کو آشکار کرتے چلے جاتے ہیں. وہ اس کے علم کے نظم کو بیان کرنے کی بجائے فقط شاعری کے پہلو کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں. جب ورثہ کا ضابطۂ عمل اور طریقہ کار اس صاحب قد و قامت شخصیت, اس مجتہدانہ شان, مصلحانہ شان اور مجددانہ شان کے حامل اس عظیم الشان انسان کی نسبت جب اس کے ورثہ کا بالعموم الا ماشاء اللہ جب طریقہ کار یہ ہو, تو پھر اغیار سے کیا شکوا کہ اعلیٰ حضرت کی قدر نہ پہچان سکے. جب اپنی نہ پہچان رہے ہو تو خیر کیا پہچانے گی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ شخص اعلیٰ حضرت یہ شخص کسی ایسے زمانے میں ہوتا جس زمانے میں علم کے قدردان تھے, جس زمانے میں فکر کے قدردان تھے, جس زمانے میں علمی عظمت کے قدر جاننے پہچاننے والے اتنی عظمت کے لوگ موجود تھے, تو اعلیٰ حضرت کا نام کسی اور انداز کے ساتھ تاریخ میں لکھا جاتا. یہ عجیب کا یہ ستم ظریفی ہے وقت کی زمانے کی کہ وہ ایک ایسے دور میں ہوئے جس دور میں ہر شے کی قدر رہ گئی تھی, اگر نہ رہی تھی تو علم کی نہ رہی تھی. اللہ پاک ان کے علمی فیوزات کو قیامت تک قائم رکھے اور ہمیں ان کی عظمت علمی کو پہچاننے اور اس کی وراثت کو محفوظ کر کے اطراف و اکناف عالم تک فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم جس طرف اٹھ گئی دم میں دم
اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے کچھ کہے رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ، ان کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ان کی باب مجیدی پہ چمکی ضیا، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام یا رحمت للعالمین، یا الہی یا الہی واسطہ آل رسول، واسطہ زلف رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعين بك ونتوكل عليك، ولا إله إلا أنت لا رب سواك. اللهم اصلحنا واصلح أحوالنا واصلح أعمالنا واصلح ديننا واصلح دنيانا واصلح عاقبتنا. اللهم اصلح علماءنا واصلح متعلمينا واصلح حكامنا واصلح محكومينا واصلح أرواحنا واصلح أنفسنا واصلحنا واجعلنا من الصالحين. اللهم اغفر لأحمد رضا خان وشفع له وادخله فسيح جنانك، واغفر لنا ولأمواتنا وأمات محمد أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والدين، واجعلنا من الظافرين المؤيدين بحرمة النبي الحنين الصادق الوعد الأمين المرسل رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين، وبحرمة مالك أزمة المتصرفين شيخ الكل السيد الشيخ عبد القادر محي الدين كيلاني، وبكافة الأولياء والصالحين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. نستعين بك ونسألك أن تغفر لنا وترحمنا يا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه.